وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا۔ دیکھیے، اگر تو انفرادی طور پر انسان نے رہنا ہے اور کچھ چیزیں ادھر ادھر پوسٹ کرتا رہے، بس لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نیت کے مطابق ان کو معاملہ ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن اگر ایک اجتماعیت قائم کرنی ہے اور کفر و شرک کا خاتمہ کرنے کا ارادہ ہے آپ کا، اور یہ جو سارا نظام ہے شیطانی نظام، اس کو الٹ دینے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، اور اگرچہ بظاہر اس کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، لیکن آپ کا اعتماد اپنے مالک اور خالق کے اوپر ایسا ہے کہ آپ اس کوشش میں لگ گئے ہیں کہ اس نظام کی بساط الٹ دوں گا، اور اس کے مقابلے میں جو دین اسلام ہے اس کو غالب کرنے کی ایک کوشش کی جائے گی، تو پھر ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ تو اجتماعیت قائم کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کون آدمی ہے، کون لوگ ہیں جو اس بات کو پھیلا رہے ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ گٹھے ہوتے ہیں، اجتماعیت ایک جماعت بنتی ہے، اور پھر ایک نظام سامنے آتا ہے۔ تو بالکل اسی نیت سے یہ معاملات ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، اور اس کے بعد لوگ رابطہ کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ، ایک مضبوط جماعت بنے۔ پہلے ایک دیکھیے جماعت جب بنی تھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے، تو اس میں جو لٹریچر بھی بانٹا جاتا ہے، وہاں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہے، اور رابطے بھی ہوتے تھے، نیچے ٹیلی فون کے نمبر ہوتے تھے۔ تو وہ کس لیے ہوتے تھے؟ اس کے بغیر بھی تو وہ لٹریچر جا سکتا تھا، کسی کا بھی نام نہ لکھا جاتا، لٹریچر بازاروں میں تقسیم کر دیا جاتا، تو یقیناً اس سے خیر ہی کی بات پھیلتی، لیکن اجتماعیت کبھی قائم نہ ہوتی۔ تو یہ اجتماعیت قائم کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی یہ بات آپ کی اس انداز سے کہ یعنی انسان کے کچھ اعمال ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ وہ اس کے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، اس جذبے کے ساتھ بھی جو آپ اعمال کریں گے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اور جو اس نیت سے بندہ کرے گا تو اس کا تو خیر کہنا ہی کیا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ چیز بہت کم محسوس کی جاتی ہے۔ لوگ اس مشرکانہ دین کے اندر، طاغوتی نظام کے اندر بس چل رہے ہوتے ہیں، دنیا ان کی بن رہی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں بس یہی اسی کے اندر رہنا ہے۔ تو یہ اس کے اندر جو آرام سے رہتے ہیں نا، یہ بڑے خطرے میں لوگ ہیں۔ ہاں، جس کا وہ اپنی ایک عذر پیش کر پائے گا اللہ کے ہاں، جو کہے کہ مالک میں نے ایک کوشش کی تھی اس سسٹم کو ختم کرنے، طاغوتی نظام کو ختم کرنے، طاغوتوں کی نشاندہی کرنے کے لیے میں نے کوشش کی تھی، اور میں اس نظام کے اندر خوشی سے میں نہیں جیتا تھا، بلکہ بڑی بڑی مجبوری سے جیتا تھا، اور اس کے خلاف میں بولتا تھا، جس طرح نبی علیہ السلام نے ایمان کے 3 درجے بھی بتائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتی ہوئی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ باقی آخری جو فیصلہ ہونا ہے اللہ کے دربار میں، وہ تو نیتوں کے اوپر ہی ہونا ہے۔ وہ صرف یہ مضامین نہیں، وہ تو ہر چیز کے اوپر اسی طریقے سے ہوگا۔ اگر کوئی 5 وقت کی صلات پڑھنے جاتا ہے، دکھاوے کے لیے جاتا ہے، تو وہ تو مارا جائے گا۔ حج کرنے والا ہے حاجی صاحب، اچھا کہ مومن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر دکھاوے کے لیے جائیں گے، عمرہ بھی اسی طریقے سے۔ جہاد کرنے والے، وہ جو مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی کہ جہنم کا افتتاح جو ہوگا وہ ان 3 بندوں سے کیا جائے گا: بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا مجاہد، اور بہت بڑا سخی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ اور پتہ چلے گا کہ یہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، یہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے۔ تو آپ بتائیے ان کے حصے میں کیا آیا؟ اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ اپنا اجر پائیں گے۔ باقی کئی جنگوں میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعلان کے ساتھ کہتے تھے کہ میں ہوں محمد عبد المطلب کا بیٹا، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حالانکہ بتائیے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک ہوتا ہے لوگوں کو اجتماعیت کے اوپر اکٹھا کرنا، ایک میسج دینا کہ یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں آگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک پھر اب بیانات کے اندر بھی، چیزوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص ساتھی عطا فرمائے۔ اس میں بھی لوگوں کو پیغام ہوتا ہے۔ یہ دعا تو دل میں بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک پیغام ہوتا ہے لوگوں تک کہ یہ اجتماعیت بنا رہے ہیں، یہ مخلص لوگوں کو پکار رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا تھا من انصاری اللہ،
اللہ کے معاملے میں کون ہے میرا مددگار اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے اور کفر و شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے کون کون میرے مددگار ہیں. تو اس انداز سے یہ چیزیں سامنے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.